بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور 6 میں سے 2 حصوں کا مطالعہ مکمل کر چکے۔ پہلے حصے میں ہم نے کچھ جامع اسباق کا مطالعہ کیا، سورہ عصر سے مطالعہ شروع ہوا تھا، اور دوسرے حصے کا موضوع تھا ایمان اور اس کے ذیل میں حقیقت ایمان، اور پھر مزید 5 یعنی کل 6 دروس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ آخری درس ہمارا سورۃ القیامہ کے بیان پر مشتمل تھا۔ اب مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا حصہ ہم شروع کر رہے اور تیسرے حصے کا عنوان ہے اعمال صالح، کیونکہ سورہ عصر میں پہلے ایمان کا ذکر آیا تھا، پھر وعاملوا الصالحات یعنی اعمال صالحہ کا ذکر آیا تھا۔ تو آج سے ہم مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا آغاز کر رہے اور حصہ سوم کا درس اول آج آپ کے سامنے پیش کر رہے۔ تیسرے حصے کا پہلا درس اور اس کا ٹائٹل ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف۔ بہت پیارا بیان قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آ رہا ہے۔ سورہ مؤمنون کی آیات 1 تا 11 اور سورہ معارج آیات 19 تا 35 کی روشنی میں 2 سورتوں کی کچھ آیات میں بالکل یکساں مضامین آئے ہیں، تو دونوں کا ہم کمپیریٹیولی ساتھ ساتھ مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ موضوع رہے گا بندہ مومن کے بنیادی اوصاف اور سورہ مؤمنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج جو کہ 29 پارے میں ہے اس کی آیات 19 تا 35 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرا حصہ جیسے کہ عرض کیا گیا عمل صالح اس کا موضوع ہے اور اس میں 6 دروس ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کا درس ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف، سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کی روشنی میں۔ پھر بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کا بیان آئے گا، اس کے کردار کے جو اوصاف ہیں ان کے فنیشنگ ٹچز وہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں۔ گھر پہ داخل ہوں گے، گھر کی زندگی پر کلام ہوگا، خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورہ تحریم کی روشنی میں۔ پھر سماجی اور معاشرتی اقدار سوشل ویلیوز کی بات ہوگی سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں۔ پھر سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول ریاست کی سطح کی تعلیمات سورۃ الحجرات کی روشنی میں، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یوں تیسرا حصہ جس کا ٹاپک ہے عمل صالح اور اس میں بھی 6 دروس ہمارے سامنے آ رہے اور ترتیب بڑی پیاری ہے۔ فرد کے حوالے سے پہلے 2 دروس، پھر گھر کے حوالے سے 1 درس، معاشرے کے حوالے سے 1 درس اور ریاست کے حوالے سے 1 درس، لیکن 2 دروس فرد کے بارے میں۔ فرد جتنا مضبوط ہوگا گھر مضبوط ہوگا، پھر معاشرہ مضبوط ہوگا، پھر ریاست مضبوط ہوگی۔ فرد پر توجہ قرآن پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ بہرحال آج کا درس ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کے حوالے سے اور سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کا ساتھ ساتھ انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 7 آیات ان کی تلاوت کی گئی، بعد میں ترجمہ و تشریح انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تمہیدی نکات آج کے درس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ موضوع ہے تعمیر سیرت کی اساسات۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ ایک فرد کی تعمیر، اس کی شخصیت کی تعمیر، اس کی کردار سازی کی بنیادی باتیں کیا ہیں، پلرز کیا ہیں، اس کے بنیادی ستون کیا ہیں، ان پر آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے۔ وہ بنیادی صفات کیا ہیں، وہ بنیادی اساسات کیا ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، نماز کا ذکر ابھی تھوڑی دیر میں آیا چاہتا ہے۔ لا یعنی باتوں سے اعراض، بے فائدہ بیکار باتوں سے بچنا، تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنا، بہت اہم نکتہ۔ جنسی جذبے پر قابو رکھنا، آج تو کیا حالت ہو چکی ہے بے حیائی فحاشی اور یعنی کہ اللہ اور زنا کے راستے کس قدر کھل چکے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 5 ایفاء عہد اور ادائے امانت، وعدے کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، اس پر بھی کلام ہوگا۔ اور 6واں نکتہ پھر ذکر آئے گا حفاظت نماز کے تعلق سے۔ آپ غور کیجئے گا، شروع میں بھی نماز
اور آخر میں بھی نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ مومن کی زندگی نماز کے ساتھ گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، بچہ دنیا میں آتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں اس کے کان میں، بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو مومن کی زندگی کیا ہے؟ اذان اور اقامت، اور اذان اور نماز کا درمیانی وقفہ، یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس چیز کو۔ یہ چند بنیادی اوصاف ہیں جو آج کے درس میں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس درس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اصولی باتیں، یہ اساسات، یہ بیسک پلرز بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک اور قیمتی نقطہ کیوں ہم نے ذکر کیا کہ سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات کا ہم ایک ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس تعلق سے فہم قرآن کے دو اسلوب کو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا انداز کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ ایک اصول ہے تفسیر کا، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں بھی آئی ہے کہ ایک مقام پر ایک بات مجمل مختصر آتی ہے، دوسرے مقام پر وہ بات قرآن کریم میں تھوڑا مفصل ذرا وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔ دم، خون، دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، یہ مثال پہلے آ چکی ہے۔ بہرحال القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے۔ تو ہم دونوں مقامات جو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم دیکھیں گے موضوع ایک ہی ہے، بیان ایک ہی بات کا ہو رہا ہے، ہاں الفاظ کو اضافی ہوں گے، یعنی زیادہ ہوں گے، معاف کیجیے گا، یعنی ایک جگہ کچھ الفاظ ہے دوسری مقام پر کچھ اور، یا بلکہ بہتر لفظوں کا مختلف ہوں گے، الفاظ تھوڑے مختلف ہوں گے، کہیں تفصیل کم کہیں تفصیل زیادہ ہوگی۔ یہ تو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اگلا اسلوب ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا بہترین کلام، یعنی ایسی کتاب جس میں مضامین ملتے جلتے اور دہرائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے مضامین کیسے ملتے جلتے ہیں اور ریزیمبلنس رکھنے والے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، یہ بات بھی سامنے آ رہی۔ جو مضامین ابھی سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں ہم پڑھیں گے، وہی مضامین سورہ معارج کی آیات 19 سے 35 کے درمیان میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک اور انداز سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا، فہم قرآن کے دو اسلوب کا ذکر، اور آج جو دونوں مقامات کا ہم ساتھ ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اسلوب وہاں پر بھی ہمیں دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے آج جو آیات زیر مطالعہ ہیں ان آیات پر غور و فکر کر کے درس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، ایک طرف سورہ مومنون کی ایک آیت ہے اور دوسری سورہ معارج کی چند آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک نقطہ جتنی آیات میں آ رہا ہے دونوں صورتوں میں وہ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ المؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ سورہ معارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، بے شک انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نمازیوں کے۔ یہ ہے ایک آیت سورہ مومنون اور 4 آیات سورہ معارج کی۔ اب آئیے ان کے حوالے سے کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی پہلی آیت، افلح یفلح سے یہ لفظ بنا ہے، افلح یفلح، یہ عربی اسلوب میں پڑھنے کا انداز، ماضی اور مضارع پڑھنے کا انداز، ماضی پاسٹ ٹینس سے، مضارع میں حال و مستقبل۔ بہرحال افلح یفلح کے معنی کیا ہے؟ پھاڑنا یا پھاڑ نکالنا، اسی سے لفظ بنا ہے فلاحن، یہ کہتے ہیں کسان کو، یوں کہ وہ زمین کا سینہ اپنے ہل کی نوک سے پھاڑتا ہے۔ سبحان اللہ، کسان کو بھی فلاحن عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ وہ زمین کا سینہ پھاڑتا ہے اپنے ہل کی نوک سے۔ تو یہ پھاڑنے کا مفہوم ہے کس میں؟ فلاح میں۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے اس کو بھی جانیں۔ اصطلاحی معنی کامیاب ہونا، کام نکال لینا۔ اب کامیابی سے کون سی کامیابی مراد ہے؟ ظاہر بات ہے مسلمان بندہ مومن بات کرے گا تو وہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی کو مانتا ہے۔ آئیے اس نقطے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر سمجھتے ہیں۔ مفلحن کیا مطلب؟ دنیا کے پردے کو پھاڑ کر کامیابی کی اصل حقیقت کا سراغ لگانے والا۔ افلح یفلح میں پھاڑنے کا مفہوم ہے نا، تو کامیابی جو پھاڑ کر ملے اس سے کیا مراد؟ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے، اس دنیا کو تو قرآن پاک کہتے ہیں یہ تو دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر کامیابی کی اصل حقیقت کا سراغ لگانا، اصل زندگی وہ آخرت کی، جو ادھر کامیاب وہ کامیاب ہوا۔
سورہ تغابن میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار و جیت کے فیصلے کا دن۔ تو یہ ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر آخرت کو پہچان لے، وہاں کی کامیابی کو جان لے، اس کا سراغ لگا لے، اس کو کہتے مفلحون، فلاح پانے والا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بھی ہے، ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح ہے، اس روح کو پہچاننا، اس جسم کے ظاہر کے پردے کو پھاڑنا مراد، اس سے آگے بڑھو اور اپنی روح کا ادراک کرو، جو روح کو پہچانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، دراصل وہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہمارا روحانی وجود ہے، ایک ہمارا حیوانی وجود ہے۔ باہر تو یہ جسم کا خاکی وجود نظر آ رہا ہے نا، جسم کا یہ حصہ، اس کے اندر ایک روح بھی ہم جانتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے ہم نے، انسان کی اصل شخصیت اس کا روحانی وجود ہے، جو اس کے خاکی یعنی حیوانی وجود کے خول میں لپٹا ہوا ہے۔ جسم ہے، اس کی نفی نہیں، مگر اصل روح ہے۔ روح ڈالی گئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، ایسے ہی نا فرشتوں کے ذریعے۔ تو اصل ہمارا روحانی وجود ہے، جو اس کو پہچان کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں لگ جائے، یہ ہے اصل میں فلاح پانے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، مفلح یعنی کامیاب ہونے والا انسان وہ ہے جو اس ظاہری وجود کے پردے کو چاک کر کے اپنی اصل شخصیت و حقیقت کو جان لے اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم نفس کے غلام نہ بنے، جسم ہی کے غلام نہ بنے، ہم روح کے پہچاننے والے، اس کے تقاضوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ یہ اصل میں فلاح اور کامیابی ہے۔ سورہ معارج کی آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں کس انداز سے ذکر آیا۔ وہاں سورہ معارج کی آیات 19 تا 22 فلاح انسانی کی تشریح کرتی ہیں۔ وہ فلاح کا ایک تصور، اس کی کچھ وضاحت اس مقام پر آ رہی ہے۔ یہ جو آیات تھی، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا کم حوصلہ پیدا کیا گیا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، ذرا سختی آ جاتی، تکلیف تو چلا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، ذرا بھلائی مل جائے، کچھ مال مل جائے تو روک لیتا ہے، نہ الا المصلین، سوائے مصلین، نماز ادا کرنے والوں کے۔ اگلا نقطہ اسی تعلق سے ہے، فلاح پانے والا انسان وہ ہے جو دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری کو سمجھ لے اور یہاں کے اچھے یا برے حالات کو عارضی سمجھ کر ان سے زیادہ متاثر نہ ہو۔ ایمان یہ دولت بندے کو عطا کرتا ہے کہ بدلتے حالات میں وہ ایک باوقار رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر تو امتحان ہے، ادھر کے اچھے برے بدلتے حالات کا زیادہ تأثر بندہ نہ لے، یہ بھی ایک کامیابی کی شکل ہے اور یہ بھی ایمان کے ثمرات میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے مطابق مومن اور مصلی یعنی نماز ادا کرنے والا ہم معنی الفاظ ہے۔ سورہ مؤمنون میں مؤمنون کا لفظ آیا اور یہاں مصلی نماز ادا کرنے والے کا لفظ آیا، اور یہاں سمجھ لیجئے کہ ایمان اور نماز ایک ہی بات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ تحویل قبلہ کا موضوع، یہود نے اعتراض اٹھایا پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ نماز کے ضائع ہونے کا انہوں نے سوال اٹھایا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ مراد نماز اور ایمان ایک ہی بات، سبحان اللہ۔ یہ کانٹراسٹ کے طور پر یہ مضمون مکمل ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے، تیسرے حصے کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور اعمال صالحہ پر کلام ہو رہا ہے، اور آج جو درس ہے وہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اور سورہ معارج کی چند آیات کے بیان پر مشتمل ہے، اور دونوں مقامات میں جو موضوع کچھ آیات میں آیا، ان آیات کا ایک ساتھ مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سورہ مؤمنون کی آیات پہلے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی اگلی آیت، آیت نمبر 9 ہم پڑھیں گے۔ 9 آیت نمبر پہلے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں بھی نماز کا ذکر آیا، اس لیے پہلے پیش کر رہے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ معارج کی آیات دیکھ لیجئے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو باقاعدہ نماز کا التزام رکھتے ہیں۔ التزام رکھتے مراد پابندی کرتے ہیں۔ اور سورہ معارج میں بھی بعد میں ذکر آیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں مؤمنون اور معارج میں ایک ہی جیسے موضوعات ہمارے سامنے آ رہے، اسی لیے مشترکہ طور پر دونوں مقامات کا مطالعہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی وضاحت کیے لیتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی روشنی میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلا نقطہ، دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر کر کے واضح کیا گیا کہ بندہ مومن کے کردار کی اہم ترین اساس نماز ہے۔ اللہ اکبر، کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے، جنت الفردوس پانے والوں کا بیان ہے، اور ان کا پہلا کرنے کا کام کیا بیان ہوا؟ نماز کا اہتمام۔ اور آج پانچوں کی پانچوں نمازیں بہت سے مسلمان بڑے آرام سے ضائع کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان۔ اللہ اکبر، ہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو ہیں، سچے پکے مسلمان تو نمازی ہوتے، بے نمازی تو نہیں ہوتے۔ ایک اسکول میں پوچھا گیا، بیٹا بتائیے نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو اسکول کے بچے نے کہا جو مر جاتے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو کافر ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، جو کافر ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے اور جو مر جاتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان ہو اور زندہ ہو اور نماز ادا نہ کرے، بچہ تو خیر ہے ممکن ہی نہیں۔ اب ہم بھی جائزہ لے لیں۔ بہرحال دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر کر کے واضح کیا گیا کہ بندہ مومن کے کردار کی اہم ترین اساس نماز ہے۔ نمبر 2، اگلا نقطہ، اس کے روزمرہ کے تمام معاملات اور نظام الاوقات نماز کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں۔ بھئی کب ملیں گے؟ نماز عصر کے بعد۔ میٹنگ اب شروع ہوگی ظہر کی نماز اور لنچ بریک کے بعد، ٹھیک ہے؟ ہاں کہاں ملنا ہے؟ فلاں مسجد کے پاس، ٹھیک ہے؟ آج کل میپ لگا کے ہم پہنچ تو جاتے، مسجد تو سب کو معلوم ہوتی ہے، مسلمان معاشروں کی کم از کم بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نظام الاوقات کو نماز کے ساتھ، بھائی ولیمے کا کھانا کب ہوگا؟ نماز عشاء کے آدھے گھنٹے کے بعد، مثال کے طور پر جی نماز کے ساتھ اپنے اوقات کو بندہ مومن معین کرتا ہے، طے کرتا ہے، اور یہ اس کی مؤمنانہ شان کا اظہار ہے جو ہونا چاہیے۔ اگلا نقطہ، نماز کی روح خشوع و خضوع ہے، لہذا سورۃ المؤمنون میں سب سے پہلے اسی کو بیان کیا گیا۔ ایک نماز کا جسم ہے، ایک نماز کی روح ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ خشوع کا معاملہ، خضوع کا معاملہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے ساتھ لو لگ جانا، دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو جانا، یہ خشوع اور خضوع روح ہے نماز کی، یہ سورہ مؤمنون میں پہلے بیان ہوئی ہے۔ البتہ نماز کی ظاہری و باطنی اعتبار سے افادیت اس پر دوام ہے جسے سورۃ المعارج میں اولاً نمایاں کیا گیا، مگر نماز کا مستقل فائدہ کب ملے گا، اس کی افادیت کب ملے گی ظاہری باطنی اعتبار سے؟ جب اس میں دوام ہوگا، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، پنکچولی بندہ اس کا اہتمام کرے گا تو پھر یہ افادیت اس کی میسر آئے گی۔ چنانچہ سورہ معارج میں دائمون، ہمیشہ ادا کرنے والے نقطے کو پہلے نمایاں کیا گیا، تو روح بھی نمایاں کر دی گئی، یعنی باطن، اور ظاہر بھی نمایاں کر دیا گیا۔ اور اگلا اور آخری نقطہ اس ذیل میں نماز کی محافظت کو دونوں مقامات پر بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ دونوں مقامات پر آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں نماز کی حفاظت کا ذکر المؤمنون میں بھی اور المعارج میں بھی۔ معلوم ہوا کہ نماز وقت پر بھی ادا کرنا اور باقاعدہ ادا کرنا اور آداب کا لحاظ رکھ کر ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز ہے جو بندے میں انقلاب لے کر آتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے اس کو روکتی ہے۔ اللہ یہ صفات مجھے آپ کو ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز میں خشوع اور اس کی حفاظت کا ذکر المؤمنون کی اور سورۃ المعارج کی آیات کے ذیل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آئیے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ جانیں خشوع اور خضوع کے حوالے سے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے الفاظ ہے المؤمنون میں، خاشعون جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے۔ جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، یہ خشوع کی کیفیت ہے۔ اچھا، یہ جھکنا کئی اعتبارات سے ہے۔ ایک ظاہری طور پر جھکنا، یعنی نماز کے تمام ارکان کا متعلقہ آداب کی رعایت کے ساتھ اہتمام، قیام ہے، رکوع، سجود، آداب کے ساتھ ان کو انجام دینا، یہ ظاہر کا جھکنا ہے۔ ایک ہے باطنی طور پر جھکنا، دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ رہے۔ کھڑا نماز میں ہوں، ایسا نہیں کہ فٹ بال کا گول کروا کر آ رہا ہوں، یہ ایک وکٹ گروا کر آ رہا ہوں، یا وہ بیلنس شیٹ ٹائی کروا کر آ رہا ہوں اسی نماز کے اندر، نہ دل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح متوجہ رہے، یہ باطن کا جھکنا۔ اور ایک جھکنا ہے پورے وجود کا جھکنا، یہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکنا ہے۔ پوری زندگی میں بندہ جھکا ہوا ہو، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے تابع ہو جائے۔ ظاہری جھکنا بھی، باطنی جھکنا بھی، اور پوری زندگی کا جھکنا، یہ سب خشوع کے ذیل میں داخل ہے، اور یہ نماز پوری زندگی پر اثرات لاتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے خشوع مطلوب ہے۔ اگلی آیت جس میں مداومت کا ذکر آیا تھا اس پر بھی کلام کیے رہتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون،
یہ سورہ معارج کی آیت کہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دوام اور حفاظت پر بھی کلام کر لیں، پہلے خشوع پر بات ہوئی، اب دوام اور حفاظت پر کلام کر رہے ہیں۔ نماز پر مداومت کا مطلب باقاعدگی سے ادا کرنا، یہ نہیں کہ رمضان شریف میں ادا کی اس کے بعد چھٹی، جمعے کی 2 رکعت ادا کی باقی گول کر دی، یا 2-3 ادا کی لیکن عشاء کی یا کبھی فجر کی چھوڑ دی، نہیں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو 6 دن نمازیں ادا ہو رہی ہیں، باقی پورا سال چھوڑ دی، استغفر اللہ، نہ، باقاعدگی سے نماز ادا کرنا۔ در حقیقت وہی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، یہ مستقل جھکا ہوا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، وہ کسی اور کا کیا وفادار ہوگا؟ تو اصل میں تو وہی انسان جھکا ہوا ہے جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی حفاظت اور محافظت سے کیا مراد ہے؟ طہارت، وضو، اوقات نماز، مسجد میں حاضری، جماعت کے ساتھ اہتمام اور مسائل نماز کا خیال رکھنا، یہ سب حفاظت میں داخل ہے۔ پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھنا، اچھی طرح طہارت کا معاملہ، وضو اچھی طرح وقت پر ادا کرنا، مردوں کے لیے باجماعت نماز کی ترغیب و تلقین کی گئی ہے، باجماعت کا اہتمام کرنا، مسائل نماز کا خیال رکھنا، اوقات کا خیال رکھنا، یہ سب کے سب معاملات کیا ہیں؟ نماز کی حفاظت میں داخل۔ تو نماز میں خشوع بھی، نماز میں دوام و تسلسل بھی، اور نماز کی حفاظت بھی مطلوب ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو ان صفات کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، اور اب جو موضوع آ رہا ہے وہ صفات کے اعتبار سے بندہ مومن کی کیا؟ لا یعنی باتوں سے اعراض، بیکار باتیں، فضول باتیں، ان سے اجتناب کرنا۔ سورۃ المؤمنون میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیات کا ترجمہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ یہ سورہ مؤمنون اور معارج کی آیات کا ترجمہ، نقطہ ذہن میں رہے، بیکار باتوں سے اجتناب کرنا یہ ایک بندہ مومن کی بنیادی صفات میں شامل ہے۔ آئیے اب تشریح کی طرف چلتے ہیں ان آیات کے تعلق سے۔ لغو سے مراد وقت گزاری، ٹائم کلنگ کے وہ مشاغل ہیں جو نہ دنیاوی زندگی کے لیے مفید ہیں اور نہ ہی آخرت کے لیے کارآمد۔ وقت گزارا جا رہا ہے، فضولیات میں جو ہے وہ وقت برباد کیا جا رہا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، جائز دنیاوی فائدہ، اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، تو ایسا عمل جس پہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے۔ اور آج کل تو کہتے ہیں کہ وہ کموڈٹی جس کو سب سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے وہ وقت ہے، اور بندہ مومن تو وقت کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کا دین اس کو وقت کی قدر سکھاتا ہے، اور ایمان والوں کی بنیادی صفت کیا بیان ہو رہی؟ وہ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے بچتے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ سورۃ المعارج میں وضاحت ہے کہ بندہ مومن آخرت میں جواب دہی کے احساس اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے لا یعنی مشاغل سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ آخرت کے دن کی تصدیق کرتا ہے اور کل کی جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، اور جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی ایسی شے نہیں کہ جس سے بندہ بے خوف ہو جائے۔ اس احساس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اور لا یعنی مشاغل، فضول کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جامع ترمذی شریف میں ذکر ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کے اسلام کی خوبی لا یعنی باتوں کا ترک کر دینا ہے۔ اچھا اسلام کس کا ہوگا؟ جو فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اسلام بہترین اسلام ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ ضائع کر رہے ہیں۔ مومن کو معلوم ہے کہ یہ زندگی ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ ہاں، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہاں یہ زندگی امتحان کے طور پر میں گزار رہا ہوں، اور یہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے،
اس کے بارے میں کل جواب ہم نے دینا ہے اللہ کو۔ وہ سورہ عصر کے درس کے ذیل میں حدیث مبارک کے 5 سوالات یاد ہے نا؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات۔ تو مومن زندگی کو لائبلٹی سمجھتا ہے، ایسٹ نہیں سمجھتا، اور کل کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے بامقصد انداز سے، اور فضولیات میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، تیسرے حصے کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، اور سورۃ المؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایمان کی اہمیت کا ذکر آیا، فلاح کا مفہوم ہمارے سامنے آیا، اور نماز کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئی، اور لا یعنی باتوں سے بچنے کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ایک اور اہم بات آ رہی ہے، تزکیہ نفس کے لیے کوشش۔ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنا یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات میں شامل ہے، اور بندہ مومن کی جو شخصیت کی تعمیر ہونی ہے اس کا ایک بنیادی ستون یہ بھی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ آئیے اب جو آیات ہیں سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی، ان کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیات، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے اور محروم کا۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ مؤمنون کی ایک اور سورہ معارج کی 2 آیات کا۔ ایک طرف تزکیے کا ذکر ہے اور ایک طرف مال خرچ کیے جانے کا بیان آ رہا ہے۔ ان کا آپس کا ربط کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے۔ اب آئیے پہلے سورہ مؤمنون کی آیت کے ذیل میں زکوٰۃ کے لفظ کو یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ کہ جو تزکیہ کرتے ہیں، اور ایک مراد لی گئی زکوٰۃ کا عمل انجام دیتے ہیں۔ لغوی معنی، زکوٰۃ کا لغوی مفہوم ہے پاکیزگی، اور اصطلاحی معنی ہے وہ معین صدقہ جو ہر صاحب نصاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طے کردہ مصارف میں ہر سال دینا لازم ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے۔ ہر سال صاحب نصاب کو وہ معین صدقہ 2.5%، جسے عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں، عام طور پر اس سے کہہ رہا ہوں کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس کے اعتبار سے، جو اللہ کے طے کردہ مصارف، جو کہ 8 ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں، ہر سال دینا لازم ہوتا ہے، وہ فرض زکوٰۃ ہم جانتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ پاکیزگی، اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ معین صدقہ راہ خدا میں پیش کرنا ہر سال وہ بھی فرض ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ لغوی معنی میں آیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ لفظ فاعلون ہے، گویا یہاں زکوٰۃ کا لفظ تزکیے کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں پر فاعلون کا لفظ ہے، عام طور پر وآتوا الزکاۃ، ایتا کا لفظ آتا ہے۔ پھر یہ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، تو کئی اہل علم اور مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں زکوٰۃ لغوی مفہوم میں آیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو مدنی دور میں جا کر آئی تھی، تو یہاں زکوٰۃ اپنے لغوی معنی میں پاکیزگی حاصل کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، اس کی کوشش کرنے کے معنی میں تزکیے کے امور کے حوالے سے اور تزکیے کے مفہوم کے حوالے سے لفظ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس تزکیے کو اور جانتے ہیں، تزکیہ کیا ہے اور تزکیے کا عمل کیا ہے۔ ایک پودا لگانے کی مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تزکیے کا مفہوم ہے نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو پرورش میں حائل ہیں۔ میں نے اس کے ایک پودے کی مثال لے لیں، ایک پودے کو ہم پروان چڑھانا چاہتے تو کھاد بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، دھوپ کی تپش اور روشنی بھی چاہیے، اور یہ سب دیں گے تو پودا بڑھے گا۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو پرورش میں حائل ہیں۔ کانٹے آ جاتے ہیں، جھاڑ وغیرہ آ جاتی ہے، یہ تو باقی نیوٹریشن کو کھا جائے گی، تو اس جھاڑ کو ہٹانا، کانٹوں کو ہٹانا، یہ ہے رکاوٹ کا دور کرنا۔ تو پودے کا تزکیہ سمجھ آ گیا، کسی شے کے پروان چڑھانے کے لیے جو چاہیے وہ اس کو فراہم کرنا، اور جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا۔ اب ہمارا تزکیہ کیا ہے؟ آئیے جانیں۔ انسان اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو تقویت دیتا ہے، تو یہ عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ دوبارہ،
انسان اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کو تقویت دیتا ہے تو یہ عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ وہ تمام کام انجام دینے کی کوشش کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ تمام کام چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے ہماری نشو و نما ہوگی، روحانی سطح پر ترقی ہوگی، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہمارے تزکیے میں رکاوٹ ہے۔ تو نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے جانا اور گناہوں کو ترک کرتے چلے جانا، چھوڑتے چلے جانا، یہ تزکیے کا عمل ہے اور یہ مستقل کرنے والا کام ہے، اور یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات میں شامل ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت کسے عطا ہوگی؟ بدلے کے طور پر جس نے تزکیہ کر لیا۔ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور جنت کا حصول چاہتے ہیں تو تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی رکاوٹ مال کی محبت ہے۔ رکاوٹیں اور بھی ہیں مگر مال کی محبت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے ہماری روحانی ترقی میں، قرب الہی کے حصول میں، تزکیہ نفس کے عمل میں۔ اس مال کی محبت کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہم سب کو یاد ہوگی، سورہ عادیات آخری پارے میں، سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال سے شدید محبت کرنے والا ہے۔ ارے ایسی محبت بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ انسان مال کو معبود بنا لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے حصے میں سورہ لقمان کا درس تھا، اور سورہ لقمان کے ذیل میں ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ذکر آیا تھا کہ شرک سب سے عظیم ظلم ہے، اور شرک کی اقسام اور حقیقت پر الگ سے ہم نے کلام کیا تھا۔ اور وہاں ایک حدیث مبارک کی روشنی میں آئی تھی، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ اکبر، ارے بندہ تو بننا تھا اللہ کے، درہم دینار کے پیچھے پڑ گیا تو تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ مال کی ایسی محبت کہ اس کا بت بن جاتا ہے اور اس کی سیوا میں بنجا لگ جاتا ہے، حلال حرام کی رمیز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مال کا بت تراش لیتا ہے۔ استغفر اللہ، اس قدر شدید رکاوٹ ہے یہ مال کہ جو رکاوٹ بنتا ہے تزکیہ نفس کے عمل میں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کو خرچ کیا جائے، اس کو نکالا جائے، اس کو لگایا جائے، تبھی مال کی محبت کم ہوگی تو تزکیہ کا عمل آگے بہتر انداز سے بڑھ اور چل سکے گا۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے جب تک مال کی محبت دل سے نہ نکلے گی انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں ذکر آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے صدقہ قبول کیجئے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہیں۔ مال قبول کیجئے، پس منظر میں واقع ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صدقہ قبول کیجئے ان کے مال میں سے تاکہ ان کو آپ ظاہری اعتبار سے بھی پاک کر دیں اور باطنی اعتبار سے بھی پاک کر دیں۔ تزکیے کے عمل کے لیے یہ مال کا خرچ کیا جانا ضروری ہے، ورنہ مال کی محبت بڑی شدید رکاوٹ ہے تزکیے کے عمل میں۔ اب آئیے سورہ مؤمنون کے بعد سورہ معارج کی آیات کا بھی حاصل سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ معارج میں ذکر آ رہا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں طے شدہ حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، سوال نہ کرنے والوں کے طے شدہ حق کیا ہے؟ طے شدہ ہے کہ یہ سا خرچ ہونا ہے کہاں؟ سوال کرنے والے پر اور سوال نہ کرنے والے لوگوں پر بھی۔ یہ طے شدہ ہے، معین شدہ ایک ان کا مال ہے جو ان کے مال میں سے خرچ ہوتا ہے مخلوق خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ لکھا ہے ہم نے حق و معلوم کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد مال مستحقین کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اخلاقی اعتبار سے کیا بات ہوگی؟ تمہارے پاس زیادہ ہے، وہ دوسرے کا حق تمہارے پاس آ گیا، تم ادا کرتے ہو کہ نہیں، واپس کرتے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں بڑا پیارا اپیلنگ انداز سامنے آتا ہے خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کے اعتبار سے بھی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ دار اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو۔ تمہارے پاس زائد آ گیا، اللہ نے تمہارا ذمہ لیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب زیادہ کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ، وہ ان کا ہے اخلاقی طور پر، اخلاقی طور پر۔ قانونی طور پر تم نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر ان کا اور تمہارا اخلاقی فریضہ ہے احسان نہ جتانا، ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر ان کو دینا۔ سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ،
تزکیہ نفس کے لیے مال خرچ کرنے کی قانونی صورت و معین حصہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. سالانہ 2.5% جو مال پر ادا کیا جاتا ہے صاحب نصاب کی طرف سے، وہ تو ہے لازماً قانونی طور پر جو خرچ ہونا ہے. البتہ اخلاقی اعتبار سے اس کی انتہائی صورت وہ تمام مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہو. کم از کم تو زکوٰۃ ہے، میکسیمم کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ لگا دو. سبحان اللہ، قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو. اللہ اکبر. منیمم کیا ہے زکوٰۃ، میکسیمم کتنا جو ضرورت سے زیادہ ہو. اب یہ جو درمیان ہے نا، خاصا بڑا گیپ ہے. جتنا آخرت پر یقین ہوگا اور اللہ کے جو وعدے 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا، جتنا یقین بڑھے گا یہ گیپ فل ہوگا اور ہم زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے. اور یاد رہے مال کا خرچ کیا جانا، مال کا نکالا جانا، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. چنانچہ آگے ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا، لفظ فاعلون اس حقیقت ظاہر کرتا ہے کہ تزکیہ نفس کے عمل پر مسلسل کاربند رہنا چاہیے. یہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ کا معاملہ نہیں. تزکیہ نفس کا عمل مستقل چلے گا، نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی محنت مستقل، فرائض و واجبات پر عمل کرنے کی محنت مستقل، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنے کی محنت مستقل، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ مستقل. اور حدیث مبارک ہم نے آیت البر پہلے حصے میں نیکی کا جو سبق تھا البقرہ آیت 177 کی روشنی میں ایک حدیث مبارک سمجھی تھی. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. تو ایک بات تو فاعلون کا لفظ سورہ مؤمنون میں آیا، مستقل یہ تزکیہ نفس کا عمل جاری رہنا چاہیے. اگلا نقطہ، اپنے وجود میں تطہیر و تعمیر تزکیہ نفس کہلاتی ہے. اپنے وجود میں تطہیر اور تعمیر، رکاوٹیں دور کرنا، تعمیر آگے بڑھنا، تزکیہ نفس کہلاتی ہے. اور اسی تزکیے کا اگلا درجہ خارج میں تطہیر و تعمیر ہے، باہر کے ماحول سے بھی بدی کو مٹانا اور نیکی کو بڑھانا ہے، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے. اکیلے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور خود بدی سے بچنا بھی ضروری ہے مگر کافی نہیں، دوسروں کو بھی بدی سے روکنا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیوں؟ مجھے جو تزکیہ نفس مطلوب ہے، میں اکیلا تو زمین پر نہیں رہنا، گھر ہے، معاشرہ ہے، تو معاشرہ بھی میرے لیے فیوریبل ہو جائے اور میری روحانی ترقی میں معاونت کرنے والا ہو. اس کے لیے بھی خارج میں بھی نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانے کی ضرورت ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ہمارا دینی فریضہ ہے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی چند آیات کا تقابلی مطالعہ کیا اور فلاح کا تصور، کامیابی کا تصور، لغو باتوں سے بچنے کا پہلو، نماز میں خشوع خضوع کا پہلو اور محافظت کا پہلو، دوام کا پہلو، اور اسی طرح لایانی باتوں سے بچنے کی بات اور تزکیہ نفس کا معاملہ، یہ امور ہمارے سامنے آئے. کچھ باتیں اور ہیں، جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا، بے حیائی سے بچنا، وعدے کی تکمیل، امانت کی پاسداری، یہ بھی بندہ مومن کی بنیادی صفات ہیں جن کا مطالعہ اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور بندہ مومن کی جو صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.